بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم دوستو بزرگوں، ناچیز بندہ نے سورۃ بقرہ کی 144 کی تفسیر، تلاوت، ترجمہ اور ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ اسلام اور اللہ کا احکام پوری کائنات میں پہنچانا، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 144 کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھر جانا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس بات کو چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے، کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی تھا، نیز مشرکین کو ایمان کی طرف اور یہود کو مخالفت کی طرف زیادہ میل کرنے والا تھا۔ یہ آیات مبارکہ تحویل قبلہ کی قصہ کی ابتدا حصہ ہے، تلاوت میں اس کا مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد احکام شریعہ میں سے اول جو حکم منسوخ ہوا وہ یہی قبلہ تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور سند اس کی جید ہے، اور بعد نے مطلقاً کہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تھے۔ اس کا ذکر نہیں کیا کہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ میرے دوستو، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے اور بسند قوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا کریں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی، پھر مکہ میں ہی رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ 3 بس برابر بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی، پھر مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ اول قول یعنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ صحیح ہے اور قوی بھی ہے، اور دیگر احادیث اسی کی طرف راجح ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعد ہجرت کے بیت المقدس کی طرف کتنے زمانہ تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی میں عرض کرتا، میرے پاس ابو داؤد شریف بھی موجود ہے، تمام کتابیں میرے دانے ہاتھ پہ موجود پڑی ہیں۔ ابو داؤد میں اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 17 مہینے نماز پڑھی گئی، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ طبرانی اور بازار کے نزدیک حسب روایت عمر ابن عوف اور ابن شیبہ، نیز ابو داؤد وغیرہ ہما کے نزدیک موافق روایت ابن عباس، اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک حسب روایت سعید بن مسیب 16 مہینے پڑھی، اور بخاری کے نزدیک حسب روایت برا بن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق 16 یا 17 مہینے پڑھی. یہ بخاری کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 16 اور 17 کی. صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح بخاری ہے. زوائد میں بھی ہے، کافی کتابوں میں یہ حوالہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو 16 یا 17 مہینے پڑھی، جیسا میں نے عرض کیا. حق یہ ہے کہ 16 مہینے اور کچھ دنوں پڑھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ربیع الاول کی 5ویں تاریخ بروز 2 شعبہ یعنی پیر ہجرت فرمائی، اور مدینہ میں 12 ربیع الاول روز 2 شعبہ یعنی پیر کو سوموار کو تشریف لائے. اور تحویل قبلہ کا حکم قول صحیح کے موافق 15 رجب 2 ہجری واقعہ بدر سے 2 ماہ پہلے بوقت زوال ہوا. جمہور علماء نے اسی قول کو معتبر ٹھہرایا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اور 17 مہینے جو بعد کا قول ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا پورا مہینہ شمار کر کے 17 مہینے کہہ دیے، یعنی 16 اور 17 کی بات میں کہہ رہا تھا، روایتیں میں عرض کر رہا تھا. بعض روایات میں جو 13 یا 19 یا 18 مہینے یا 2 ماہ یا 2 بس آئے ہیں، یہ اقوال سب ضعیف ہے. دور منصور میں بھی ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیات مبارکہ 144 کی جو ہے اس نے زوائد الزوائد سے، بخاری، ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن جریر یعنی طبری سے کافی حوالے لکھے ہیں. اور دور منصور وہ بھی میرے پاس موجود ہے، ان کے بھی میں حوالے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. میرے دوستو آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ اسی طرح ایسے نے بیان کر دیا، بات کہہ دی، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. میں حوالے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ محمد جو ہے دین میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر اتباع ہمارے قبلہ ہی کی طرف کرتے ہیں. اس کے لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اپنی یہ تمنا ظاہر کی کہ بیت اللہ چونکہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبلہ بنا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مثل آپ کے میں بھی بندہ ہوں. یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دور منصور اور طبری میں ابن جریر بھی لکھا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں اور مغرب ہیں، مقرب ہیں. آپ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اکثر اللہ کے حکم سے کہ انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے، کیونکہ قرآن مجید میں 144 آیات مبارکہ میں آسمان کی طرف دیکھنا جو ہے وجہ حکم السماء لفظ کافی استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قبلہ تحویل قبلہ کے متعلق لکھا اور آیات مبارکہ نازل ہوئی. فولینک قبلۃ ترضیٰ، پس بشک ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے والی بنا دیا. اس صورت میں آیات کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو استقبال پر قدرت عطا کر دیں گی، یا یہ معنی ہے کہ ہم آپ کو بیت اللہ کی طرف متصل کر دیں گے، یا یہ معنی ہوں گے کہ پھیر دیں گے. ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں ترضیٰ یعنی جس قبلہ کو چند اغراض صحیح یہ پسندیدہ کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے. یعنی پہلے قبلہ سے آپ ناراض نہ تھے بلکہ پہلے قبلہ سے بھی آپ راضی تھے، کیونکہ وہ وجہ یہ چاہتے تھے کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ پھیر لو اپنا منہ بیت المقدس سے نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف.
یعنی جس جہت میں مسجد حرام ہے اس کی طرح منہ پھیر لو۔ لفظ ہے شطرہ، اصل میں اس شے کو کہتے ہیں، شطرہ اس شے کو کہتے ہیں جو کسی شے سے علیحدہ ہو۔ چنانچہ عرب جو ہے عربی لغت میں لوگ وہ کہتے ہیں زبان میں کہ دارن شطرن، تو شاطرن جو ہے لفظ دارن یا شاطرن اس گھر کو بولتے ہیں جو اور گھر سے جدا ہو۔ پھر اس کا استعمال بمعنی جانب آنے لگا، اگرچہ وہ جانب علیحدہ نہ ہو، اور شطرہ منصوب نیز خافض ہے، یعنی اصل میں الی شطر المسجد الحرام تھا، الی حرف جر کو حذف کر کے شطر کو منصوب کر دیا۔ ایسے منصوب کو منصوب جو ہے بنزع خافض کہتے ہیں، اور بعد نے کہا کہ شطرہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مسجد حرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں قتال اور شکار کرنا اور درخت کا کاٹنا حرام ہے، اور اسی کو حرام کہتی ہیں۔ اور بظاہر یہ مناسب تھا کہ بجائے مسجد حرام کے کعبہ فرماتے، کیونکہ قبلہ تو کعبہ ہی ہے، لیکن مسجد حرام اس لیے فرمایا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ جو کعبہ سے دور ہو اس پر جہت کعبہ کا استقبال واجب ہے، عین کعبہ کا نہیں۔ چنانچہ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین مشرق اور مغرب کے قبلہ ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور والوں کے لیے قبلہ جہت کعبہ ہے۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی کہتا ہوں کہ اس حدیث میں مشرق بہت چھوٹے دنوں کی مشرق مراد ہے، اسی طرح مغرب سے مراد بہت چھوٹے دنوں کی مغرب ہے۔ اس کے مابین جہت جنوب ہوئی، یہی قبلہ اہل مدینہ کا ہے، اسی طرح ہر ملک کے لوگوں کا علیحدہ قبلہ ہے۔ چنانچہ اہل جو ہند کا قبلہ دو مغربوں کے درمیان ہے، اور وہ دونوں مغرب راس جدی کے مغرب ہے۔ موحب اور سبیل الرشاد میں مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی سلمہ میں ام بشر ابن برا بن معرور سے ملنے، برا کے انتقال کے بعد تشریف لے گئے۔ جو ہے بشر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے ماں صحابہ کے مسجد بنی سلمہ میں نماز شروع فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اشارہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف میزاب کی جانب پھر گئے۔ جس جگہ مراد تھے وہاں عورتیں آ گئیں، اور جہاں عورتیں تھیں وہاں مرد آ گئے، غرض سب نماز میں پھر گئے، یعنی تمام لوگ نماز میں پھر گئے۔ اسی واسطے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ میں نے عزیزان محترم قبلتین دیکھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کی زیارت فرمائی ہے۔ واحدی نے کہا ہے اس بارے میں کہ ہمارے نزدیک یہ قصہ نہایت قوی سند سے ثابت ہے جو میں نے عرض کیا۔ غرض آپ نے ظہر کی 2 رکعت تو بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور 2 رکعت کعبے کی طرف۔ عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھا کر جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بنی حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں ہیں۔ انہوں نے بآواز بلند کیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ وہ سن کر فوراً بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے برا بن عازب کی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول نماز جو کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ پہلے بات سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا پہلے نماز جو بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ یہ حدیث پہلی حدیث کے خلاف ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ پہلے میں نے ظہر کا روایت سے ثابت کیا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ظہر ہی کی نماز پڑھی تھی۔ اور دوسری حدیث میں جو عصر کی نماز آئی ہے تو ممکن ہے کہ برا بن عازب کو آپ کے بنی سلمہ میں ظہر پڑھنے کی اطلاع نہ ملی ہو، یا ان کی مراد یہ ہو کہ پوری نماز سب سے پہلے کعبہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔
کیونکہ ظہر کی تو وہ 2 ہی رکعتیں پڑھی تھی، یا یہ مقصود ہو کہ اپنی مسجد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی 2 عصر کی نماز تھی، وہ عصر کی نماز تھی۔ تحویل قبلہ کی خبر قباء والوں کو اگلے روز فجر کی نماز میں ہوئی، چنانچہ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر مروی ہیں اس کے کہ قباء میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا ہے۔ وہ سب اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اول ان کے منہ شام کی طرف تھے، اور رافع بن خدائج فرماتے ہیں کہ ہم بنی عبد الاشل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ ہمارا امام یہ سن کر کعبہ کی طرف پھر گیا اور ہم سب بھی پھر گئے۔ اب میں آپ کو عزیز محترم یہ ثابت کروں گا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں ہو وہ تو منہ قبلہ کی طرف کر لیا کرو۔ عزیز محترم انشاءاللہ پھر اس کے بقیہ مسائل جو ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔